الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لك حاجة إلى الله تبارك وتعالى أو إلى رجل فليتوضأ وليحسن الوضوء وصل ركعتين ثم ليثني الله تبارك وتعالى وليصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم قال: لا إله إلا الله العليم الحليم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواہ الترمذی. بزرگان محترم، اس حدیث شریف کے راوی عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو فقہائے مدینہ میں سے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورتوں کے سلسلے میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ ذکر فرمایا کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے۔ مومن اور غیر مومن کے درمیان یہی فرق ہے کہ غیر مومن کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، مومن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ غیر مومن بھی جاب کی تلاش میں ہوتا ہے، درخواست دیتا ہے، تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، لیکن نظر اسی پر ہوتی ہے کہ اسی سے کام بن جائے گا۔ جبکہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اسباب ضرور اختیار کرتا ہے، درخواست دیتا ہے، ضرورت پڑنے پر سفارش بھی کراتا ہے، لیکن دعاؤں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے کا اہتمام بھی ہوتا ہے کہ اللہ میں نے سبب کی دنیا میں جو کچھ کیا ہے بنانے والی تیری ہی ذات ہے، تو مجھے جاب دلا دے، تو میرا کام بنا دے۔ غیر مومن بیمار پڑتا ہے تو غیر مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دوا، علاج، معالجہ، ڈاکٹر، اطباء سب کچھ کرتا ہے، لیکن صرف نظر اس کی سبب پر ہوتی ہے کہ بس انہی دواؤں سے مجھے شفا ہو جائے گی۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دوائیں ضرور کراتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے، لیکن نظر اللہ پر ہوتی ہے اور مانگنا اللہ سے ہوتا ہے کہ اللہ یہ دوائی جو ہے یہ اصلاً شفا دینے والی نہیں ہے، اصل تیری ذات ہے، تو چاہے تو انہی دواؤں میں شفا دے سکتا ہے، تو نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔
تو مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ غیر مومن کی نظر اسباب پر ہوتی ہے اور مومن کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، اللہ پر ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ منع نہیں کیا کہ سبب اختیار نہ کرو، سبب اختیار کرو، لیکن نظر اللہ پر رکھو، حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ پر نظر رکھو، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں مشہور واقعہ ہے کہ علاقہ شام میں ایک قلعہ کو فتح کرتے ہوئے سامنے جو دشمن تھا، اس کے آرمی کا جو جنرل تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بوتل میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس میں وہ زہر ہے کہ جب انسان اس کو پی لیتا ہے تو سانس کا موقع بھی نہیں ملتا، وہ زہر اس کو مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور میں اس لیے لایا ہوں کہ اگر ہماری ناکامی ہو گئی، شکست ہو گئی، تو اس صورت میں اس زہر کو پی لوں گا لیکن واپس نہیں جاؤں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زہر کی بوتل کو لیا اور پی لیا، اور اس وقت جو کلمات پڑھے تھے وہ یہ تھے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ زمین و آسمان میں اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا، کوئی ذات نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو ضرر اور نفع کے مالک ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے: لو اجتمعت الامۃ علی ان ینفعک بضر لا یضرک الا ما قدر اللہ۔ ساری امت مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، کوئی نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ تقدیر میں جو لکھا ہو۔ وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ۔ رواہ صاحب المشکات۔ ساری امت مل کر آپ کو نفع پہنچانا چاہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا مگر جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ خالد بن ولید نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر کے اس زہر کو پی لیا۔ اب وہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ آپ کے چہرے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ خالد نے فرمایا: تیرا ایمان ہے زہر مارتا ہے، میرا ایمان ہے اللہ مارتا ہے۔ یہی مومن اور غیر مومن میں فرق ہے کہ غیر مومن کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، مومن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچانک ایک دیہاتی غیر مسلم آ گیا آپ کو مارنے کے لیے اور تلوار ہاتھ میں نکال لی۔ حضرت کی آنکھ کھل گئی، وہ حضرت سے پوچھنے لگا کہ تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا: اللہ، اللہ بچائے۔ صحابہ نے جب دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے اور تلوار لے کر کھڑا ہے، صحابہ قریب میں آ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس نے میرے اوپر تلوار اٹھائی اور مجھے پوچھا کہ تجھے کون بچائے گا؟ میں نے کہا: اللہ، یہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت نے اس سے پوچھا پھر تلوار لے کر تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا: آپ بچائیں گے۔
اس کی نظر آپ پر ہے، آپ کی نظر اللہ پر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن اسباب پر ایمان نہ ہو، مسبب الاسباب پر ایمان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہم کو صلاۃ الحاجت بتائی۔ میں نے جو ابھی روایت پڑھی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فقہائے مدینہ میں سے ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لک حاجۃ الی اللہ تبارک و تعالی او الی رجل، اگر تجھے اللہ سے کوئی ضرورت ہو یا کسی انسان سے کوئی ضرورت ہو، دنیا میں رہتے ہیں، انسانوں سے بھی ضرورت ہوتی ہے ہماری، انسانوں سے بھی ہمارے کام بنانے ہوتے ہیں۔ فرمایا لو کان لک حاجہ الی اللہ تبارک و تعالی او الی رجل، اللہ سے تجھے کوئی کام بنوانا ہے یا کسی انسان سے کوئی ضرورت ہے، تو حضرت فرماتے ہیں فَلْيَتَوَضَّعْ وَلْيَحْسِنِ الْوُضُوء، وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو۔ اچھی طرح وضو کا مطلب یہ ہے کہ سنت و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرو۔ کلی کرو تو اچھی طرح منہ میں پانی ڈالو، ناک میں پانی ڈالو تو استنثار بھی ہو، استنشاق بھی ہو، یعنی پانی ڈالنا بھی ہو، نکالنا بھی ہو، استنثار بھی استنشاق بھی ہو، دونوں ہو، یہ سنت ہے۔ چہرہ دھوو تو مکمل طور پر دھو، ہاتھ دھوو تو مکمل طور پر، سر کا مسح صرف 1/4 اور چوتھائی کر کے فرض ادا نہ کرو، بلکہ پورے سر کا مسح کرو، اور اس طرح پر مسح کرو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ آگے سے پیچھے لے گئے، پھر پیچھے سے آگے آئے، پھر آپ نے کان کا مسح فرمایا، پھر آپ نے اندر کا مسح، پھر آپ نے باہر کا مسح فرمایا۔ پاؤں دھو تو اچھی طرح، اور جب ان اعضاء کو دھو رہے ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھتے جاؤ جو دعائیں منقول ہیں۔ مثلا یہ کہ چہرہ دھوو تو دعا پڑھو، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو اس دن چمکتا بنا دینا جس دن بہت سارے چہرے کالے ہو جانے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن۔ جب سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ دھو تو دعا پڑھو، اللہم آتنی کتابی بیمینی، اے اللہ میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دینا۔ اور جب بایاں ہاتھ اور لیفٹ دھوو تو پڑھو، اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی، اے اللہ میرا نام اعمال مجھے لیفٹ ہاتھ میں مت دینا، ہلاکت کی دلیل ہے۔ جب سر کا مسح کرو تو پڑھو، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ قیامت کے دن تو مجھے اس سائے میں رکھنا جبکہ قیامت کے دن تیرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو۔ جب پاؤں دھوو تو اللہ سے دعا کرو، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزول الاقدام، اے اللہ میرے قدموں کو پل صراط پہ جما دینا جب بہت سارے گر جائیں گے۔ اور جب وضو مکمل کر لو تو اس صورت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھو اور دعا کرو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک لوگوں میں سے بنا دے۔ اس دعا میں اشارہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے اپنے ظاہر کو پاک کیا ہے، اے اللہ توبہ کے ذریعے سے میرے باطن کو پاک کر دے۔ تو وضو کے بعد یہ دعا، ایک دعا اور بھی منقول ہے، اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری، اللہم وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ مجھے وسیع مکان عطا فرما
اور اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنہوں نے وضو کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا، اگر مکان نہیں ہوگا تو اللہ مکان عطا فرمائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَحْسِنِ الْوُضُوء، وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو، اٹھا پٹک والا وضو نہیں کہ نہ کلی ڈھنگ سے کیے، نہ ناک میں پانی ڈھنگ سے ڈالا، نہ چہرہ اچھی طرح دھویا، نہ ہاتھ اچھی طرح دھویا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے پانی کے نکلنے کے ساتھ گناہ نکلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں آتا ہے کہ آپ نے گناہوں کو نکلتے ہوئے دیکھا، مکاشفہ تھا آپ کا، کشف تھا کہ آپ نے گناہوں کو نکلتے ہوئے دیکھا، اور اسی لیے آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اس کشف کو بند کر دے، مجھے گناہ نہ دکھا، اس لیے کہ کہیں میں کسی سے بدظن نہ ہو جاؤں۔ تو آپ نے گناہوں کو نکلتے ہوئے دیکھا، اور یہ تو حدیث شریف میں ہے کہ انسان جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے ساتھ گناہ نکلتے ہیں، اس کے قطرات کے ساتھ گناہ نکلتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھو، صلاۃ الحاجت، اس کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے کہ تم 2 رکعت پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو۔ اور یہ صلاۃ الحاجت جو ہے، جو تمہیں پڑھنا ہے، اس میں کوئی مخصوص صورت نہیں ہے۔ ہاں بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ صورت پڑھو، یہ صورت پڑھو، لیکن روایتوں میں کوئی صورتوں کا تذکرہ نہیں آیا۔ ہمارے بعض اکابر نے لکھا ہے کہ مثلا پہلی رکعت میں الم نشرح پڑھو، دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھو۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں الم نشرح پڑھو، دوسری رکعت میں لإلاف قریش پڑھو۔ یہ بزرگوں کے بیانات ہیں، روایت میں نہیں ہے، روایت مطلق ہے، جو صورت پڑھنا چاہو۔ پھر یہ بھی قید نہیں بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی لمبی صورتیں پڑھو، مختصر صورت پڑھ لو۔ البتہ بزرگوں کے جو احوال ہوتے ہیں وہ برکت والے ہوتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کر ان صورتوں کو نہ پڑھا جائے۔ بزرگوں نے کہا اس لیے پڑھ لیا، اس لیے کہ جو چیز نبی سے ثابت نہیں اور ہم نے منسوب الی الرسول کر دیا تو بدعت ہو جائے گا۔ البتہ بزرگوں نے لکھا ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے، جیسے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اہتمام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے اس طرح پر کہ پہلی رکعت میں الم نشرح پڑھے اور دوسری رکعت میں لإلاف قریش پڑھے، فرمایا کہ اس کی نماز کے اختتام کے بعد جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ یہ امام غزالی نے لکھا ہے، لیکن حدیث نہیں ہے، یہ احوال ہے بزرگوں کے۔ ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس روایت کے اندر کہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اب کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ دعا کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لیثنی الی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی تعریف کرے۔ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اپنی مدحت پسند ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدحت، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، تو اللہ کی تعریف کرے، جن الفاظ میں آتی ہو ان الفاظ میں تعریف کرے۔ ثم لیصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ درود شریف سے دعا میں جان پیدا ہو جاتی ہے، درود شریف سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھتا ہے بندہ تو اس کا درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے، اور دربار عالی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ درود شریف کو قبول کرے اور دعا قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، حیات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا دنیا میں
کہ آپ کو جب کوئی ہدیہ پیش کرتے تھے تو حضرت بھی مکافاتن ہدیے کا بدلہ دیتے تھے، جس انداز سے بھی دیتے تھے چھوٹا موٹا، اس کو سنت قرار دیا گیا ہے کہ ہدیے کے بدلے میں کچھ دیا جائے۔ تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا تو آپ اس کے بدلے میں کچھ دیتے تھے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث شریف کو لا کر کے یہ بتا رہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آج بھی جب قبر میں زندہ ہے اور آپ کو جب ہم درود شریف کا ہدیہ پیش کریں گے تو ذات اقدس کا معمول یہ تھا کہ ہدیے کے بدلے میں ہم کو ہدیہ دیتے تھے، تو یقیناً قبر مبارک میں ہم نے جب آپ کو ہدیہ درود پیش کیا تو یقیناً وہاں سے بھی آپ ہم کو ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دیں گے، اور ہدیے کے بدلے میں ہدیہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ جس میرے امتی نے مجھ کو درود بھیجا ہے اللہ تو اس کا کام بنا دے، اس کی ضرورت کو پوری کر دے، اس کا تعاون فرما، اس کی نصرت فرما، اس کی مدد فرما۔ اس لیے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا نہیں ہے کہ بس دنیا میں تھا اور اب وہ عمل چھوٹ گیا۔ تو فرمایا کہ ثم لیصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو 2 رکعت پڑھنے کے بعد، پھر مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد کہو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود، وہ حلیم اور بردبار ہیں اور بڑا کریم ہیں۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، پاک ہے وہ ذات اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ نبی علیہ السلام خود بتا رہے ہیں کہ پھر اس کو پڑھو، اسألوک موجبات رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تمام کاموں کا جو تیری رحمت کی برکت سے مجھ کو ملنے والے ہیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تمام کاموں کا جو تو اپنی رحمت سے دیتا ہے، وعزائم مغفرتک، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مضبوط مغفرت کی کہ تو ہم کو ایسے معاف کر دے، ایسے معاف کر دے کہ بعد میں تو پکڑ نہ کرے۔ وعزائم مغفرتک، مضبوط مغفرت مانگتا ہوں۔ والغنیمت من کل بر، اور اے اللہ میں تمام نیکیوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو دنیا میں تو عطا کرتا ہے، مجھے ان نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ان نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، اور ان نیکیوں میں میرا حصہ شامل فرما۔ والسلامت من کل اثم، اور اے اللہ میں گناہوں سے سلامتی مانگتا ہوں، میرے مالک تو مجھے گناہوں سے بچا لے۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، اے میرے رب میرا کوئی گناہ چھوٹنے نہ پائے مگر تو میری مغفرت کر دے۔ ہائے ہائے کیا جملے استعمال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، میرا کوئی گناہ چھوٹنے نہ پائے مگر تو مجھ کو معاف کر دے، یعنی میرے سارے گناہوں کو وہ چھوٹے ہو یا بڑے تو مجھ کو معاف کر دے۔ ولا ہما الا فرجتا، یہ ہے دعا، اور میرا کوئی غم رہنے نہ پائے مگر تو میری مصیبت کو کھول دے۔ ولا ہما الا فرجتا، میرا کوئی غم رہنے نہ پائے مگر تو اس کو دور کر دے، کھول دے۔ ولا دینا الا قضیتا، اور میرا کوئی قرض رہنے نہ پائے لیکن رب کریم تو اس کو بھرپائی کرا دے، پورا کرا دے، اس کے راستے نکال دے۔ آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا دینا الا قضیتا، فرمایا جو کچھ تم مانگو گے اللہ سے، ہی لک رزقا الا قضیتها یا ارحم الراحمین، اے اللہ تیری رضامندی کے اوپر جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ سب تو مجھے عطا فرما اے ارحم الراحمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس طرح پر اچھی طرح وضو کیا
اور اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور تم نے یہ دعا کی اور پھر اللہ سے تم نے اپنی ضرورت کو بھی رکھا، فرمایا اللہ ضرور تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا، ضرور تمہاری ضرورت کو۔ آج بڑے حالات ہیں ہمارے پاس، لاشوں پر لاشیں پڑی جا رہی ہے، جنازوں کے جنازے نہیں کر رہے، اور ہم ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہیں، ہم ٹیلی ویژن دیکھنے میں مشغول ہیں، ہم وی سی آر دیکھنے میں مشغول ہیں، ہم تبصروں میں مشغول ہیں، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، صرف تبصرے، بیت المقدس میں یہ ہوا اور فلاں جگہ یہ ہوا، اور اتنے صرف تبصرے ہیں، اور تبصروں میں اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں اپنا وقت۔ دنیا حالات سے بھری ہوئی ہے، گھروں سے جنازوں کے جنازے نہیں کر رہے ہیں، ایک ایک خاندان کے 5 7 افراد مر رہے ہیں، دنیا پر ظلم، مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے۔ بعض مکانوں کے باب میں یہ بھی خبریں آئی کہ اس مکان کے 7 افراد تھے اور 7 کے 7 کا انتقال ہو گیا اور ان کے گھر کو تالا لگ گیا اور دور دور کے رشتہ داروں نے ان کی ملکیت پر قبضہ کر لیا۔ حالات پہ حالات ہیں، اور ہم وی سی آر پر، ٹیلی ویژن پر مشغول ہے دیکھنے میں، اور تبصرے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ان تبصروں سے کچھ نہیں ہوگا، ان مسائل سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں۔ اس لیے موجودہ حالات میں ہمیں اپنے رب کریم کی طرف، اپنے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، نمازوں کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے رونے کی ضرورت ہے، اور اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے کاموں کو بنائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یا سلام و کثرت سے پڑھو، جو اللہ کا نام ہے، کثرت سے یا سلام و پڑھو، اللہ دنیا کے حالات کو خوشگوار بنائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ دنیا کے حالات کو خوشگوار بنائے گا۔ اسباب ضرور اختیار کرے، لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عنایتیں آتی ہے، بخششیں آتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے مولا کی طرف، اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اپنے پالنہار کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے۔ اللہ ہمارے قرضوں کے ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم ہماری اولادوں کی تربیت فرمائے۔ حق تعالی جل شانہ تمام غموم سے، تمام ہموم سے، تمام غموں سے اللہ ہم کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ساری نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب کریم ہماری موت نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ کو مکمل نہ کر لیں۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جب تک کہ ہم سے ادا نہ ہو جائے، اللہ اس سے پہلے ہماری موت نہ دے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله رب العالمين، جعل الأخلاق طريقا لجنات النعيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله لتكونوا في الآخرة من الفائزين. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها المؤمنون، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أهل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل هين لين قريب سهل.
أي كل سهل في أخلاقه، لين في أقواله، حليم في تصرفاته، قريب من الناس، يجالسهم ويلاطفهم ويسعى في إعانتهم وقضاء حوائجهم. ولقد تحلى بهذه الأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أسهل الناس تعاملا، وألينهم جانبا، وأطيبهم كلاما، وأقربهم من الناس، يألفهم ويألفونه، حتى مدحه الله عز وجل فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. ومن كانت هذه صفاته وتلك أخلاقه عظم عند الله قدره، وارتقت درجته، وعلت في الجنة منزله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن التحلي بخلق اللين والسهولة مع الناس أجمعين سبب للفوز بجنات النعيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام. فلنعزز هذه الأخلاق الحميدة بيننا، ونرسخها في نفوس بناتنا وأبنائنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين الذين كانوا إلى مكارم الأخلاق سابقين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، ووفقنا لحميد الصفات، وجملنا بالحلم واللين، وزينا بالسهولة مع الناس أجمعين. اللهم ارفع عنا وعن العالمين الوباء، واشف المصابين بهذا الداء، وعافنا بفضلك من كل داء يا مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. سبحان الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار
النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكينا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.